ابھی ان نظروں میں مصطفیٰ کے گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ آئیے حضرات اب اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے خطیب جشان فصیح اللسان شعلہ بیان، جن سے میری مراد حافظ و قاری، جن کا نام اسم گرامی، جن کا نام سن کر نزدیوں میں پڑ جاتی ہے پریشانی، مر جاتی ہے نانی، نہ ملتا ہے پانی، انہی کا نام ہے مقیم، انہی کا نام ہے مستقیم رضا حسانی، آپ ہی کے مسجد کے امام صاحب، پیش امام صاحب، جن سے میری مراد قاری مستقیم رضا صاحب قبلہ، وہ میں پڑھائیں اور اپنے خطابت سے ہم سامعین کے دل کو قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ حضرت کے ویلکم سواگتم خیر مقدم، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے لیا جائے، لگائیے جو نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے امام صاحب کے نام پر ایسا نعرہ لگاؤ گے، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاؤ، لگائی نعرہ تکبیر۔ اچھا ابھی کسی کا نہیں اٹھا ہے، لیکن آئیے جسے اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہے وہ ایک ہاتھ اٹھا کر بولے، جسے اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے، جس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ دبا کے بولے، اتنی آواز سے بولے تاکہ اپنے نعرے کی آواز اعلیٰ حضرت کے گنبد سے ٹکرا کر، خواجہ غریب نواز کے گنبد سے ٹکرا کر بغداد شریف سیر کرتی ہوئی سیدھی مدینہ طیبہ میں چلی جائے، اور یہ ہمارے نعرے کا جواب مدینے میں چلا گیا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لگائیے ایسا نعرہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے۔ ایسا نعرہ لگاؤ، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، اور شرک کی کھیتی چلے گی نعرہ تکبیر سے، اور نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر گلی کھلتی رہے گی نعرہ تکبیر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابھی بھی ایسا نعرہ لگاؤ گے، ایسا نعرہ لگاؤ، قسم قسم اللہ کی ہم دین کی پہچان بانٹیں گے، قسم اللہ کی ہم دین کی پہچان بانٹیں گے، اگر ترسول وہ بانٹے تو ہم قرآن بانٹیں گے۔ لگاؤ ایسا نعرہ کہ دین کے دشمن دہل جائے، علی شیر خدا کا ہم یہی اعلان بانٹیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نکاح عشق و محبت کا جام لے ساقی، نکاح عشق و محبت کا جام لے ساقی، ہر مصیبت میں محمد کا نام لے ساقی، نشہ پلا کے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گفت کو تھام لے ساقی۔ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، 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 لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار کتابت چلے آئیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھے۔ علماء اہل سنت، حضرات حضرات، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جاتے جاتے وہ دلوں کی حکمرانی لے گیا، جاتے جاتے وہ دلوں کی حکمرانی لے گیا، لوٹ کر مجمع کی جو ساری جوانی لے گیا، لوٹ کر مجمع کی جو ساری جوانی لے گیا، اور بڑی مستی سے نہا رہے تھے سب برسات علم میں، بڑی مستی سے نہا رہے تھے سب برسات علم میں، کیسا بادل تھا اڑا کے سارا پانی لے گیا، کیسا بادل تھا اڑا کے سارا پانی لے گیا، اور جاتے جاتے کہہ کر یہ چلے کہ اتنی ملاقات بہت ہے، میں نے کہا رک جاؤ ابھی رات بہت ہے، ایسے میں کہاں جاؤ گے، ایسے میں کہاں جاؤ گے، آنسو میرے تھم جائیں تو پھر شوق سے جانا، ایسے میں کہاں جاؤ گے کہ برسات بہت ہے۔ بڑی اچھی آپ حضرات نظامت سماعت کر رہے ہیں، اور یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اتنے لوگ بھی یہاں جو جمع ہو گئے ہیں،
تو یہ حضرت ہی کی مہربانی ہے، محبت کا اور محنت کا نتیجہ ہے کہ اتنے لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں، ورنہ آدھا گھنٹے سے زیادہ تو ہو چکا ہے بولتے بولتے، اور وقت بھی اتنا ہو گیا ہے کہ یار اگر اور تھوڑی دیر نہ آئے تو پھر سب سو ہی جائے گے۔ اس لیے دیکھیں شادی کا جو پروگرام ہوتا ہے شادی کے موقع پر اس میں تھکاوٹ بھی رہتی ہے، لوگ کام میں بھی لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ لائٹ تو ہو ہی جاتی ہے نا، زیادہ وقت تو ہو ہی جاتا ہے اور پھر زیادہ دیر چل بھی نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ ہمیں سب معاملہ کا معلوم رہتا ہے، سب پتہ رہتا ہے، اس لیے کہ ابھی پیچھے بھی ابھی شادی میں جلسہ ہوا تھا، باہر سے خطیب بھی آئے تو وہاں بھی 10 بجے سے پہلے اتنی کوششیں کرنے کے بعد بھی 10 بجے سے پہلے شروع نہیں ہو پائے، اور اس میں بھی کچھ لوگ سو جاتے ہیں، لیکن زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، میرے بعد میں عابد عرفان ہیں وہ زیادہ وقت نہیں لیں گے، اس لیے انہوں نے اپنا وقت مجھے نکال کر کے دیا ہے، اور پھر میرے بعد میں نواز شریف حضرت پڑھیں گے، تھوڑی دیر مجھے سماعت کر لیں، میں اس لیے یہاں کھڑا ہوں گا کہ جو باہر سے آئے وہ مہمان ہیں ان کے لیے تھوڑی سہولت ہو جائے کہ اور لوگ یہاں جمع ہو جائیں، اتنی دیر میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا رہوں گا کہ کچھ لوگ اور یہاں آ کر کے بیٹھ جائیں، جب یہاں یہ کرسیاں پوری فل ہو جائیں گی تو پھر میں اپنی جگہ پکڑ لوں گا انشاءاللہ، تو پھر میں بولتا ہی رہوں گا چاہے 2-3 بجے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بنا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادری یمنار یا غوث اعظمی سنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی سنم۔ ایک مرتبہ جی لگا کے بارگاہ رسول میں درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے اور لوگ اتنی حجت کرنے کے باوجود چاہے کتنا ہی یہاں بول لیا جائے لیکن کسی کے جو ہے بالوں میں جو نہیں رنگتی ہے، کوئی یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک وہ محفل ہوا کرتی ہے، محفلوں کا طریقہ الگ ہوا کرتا ہے، یہ نبی کی محفل ہے، اور محفلیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں گناہ ملتا ہے، لیکن یہ وہ محفل ہے کہ یہاں انسان آ کر کے بیٹھتا ہے تو اس پر خدا کی رحمت برستی ہے۔ انسان یار ایسی محفلوں میں آ کے نہیں بیٹھے گا تو پھر وہ کون سی محفلوں میں جائے گا انسان؟ ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے تو لوگوں کو ہجوم لگ جاتے ہیں، 1-1 بجے تک نہیں سوتے ہیں، لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب بجے گا ڈی جے اور کب ناچیں گی رنڈیاں، تو کب ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے، پوری رات انسان نہیں سوتا ہے، لیکن انسان غفلت میں سویا ہوا ہے۔ میرے بھائی چاہے اس محفل میں جا یا نہ جا، اس لیے کہ اس محفل میں جائے گا تو وہاں تجھے گناہ ملے گا، لیکن جب اس محفل میں آئے گا تو اللہ کی قسم تجھے نیکیاں مل جائیں گی، تیرے اکاؤنٹ میں نیکیاں درج ہو جائیں گی۔ اپنے آپ فیصلہ کرنا انسان کو چاہیے کہ ہمیں کون سی محفل میں جانے میں فائدہ زیادہ ہوگا۔ لائق مبارکباد ہے ہمارے عزیز صاحب عالم کہ جن کی شادی کے پربہار موقع پر نبی کی محفل کو سجایا گیا، اور میں ڈبل مبارکباد دیتا ہوں اپنے عزیز کو کہ جنہوں نے اپنی شادی میں نبی کا جلسہ سجایا، نبی کا ذکر کرایا، اور پوری بستی کو نہیں بلکہ پورے علاقے کو میسج دیا کہ ہم جس رسول کا صدقہ کھاتے ہیں ہر حال میں اسی کا رسول کا صدقہ کھاتے ہیں۔ آج یہ شادی کے پربہار موقع پر یہ نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ غلامی کا ثبوت ہے، نبی کی غلامی کا ثبوت ہے، اس لیے کہ یہ جو شادی ہے یہ بھی ہمارے تمہارے پیغمبر کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ بڑا اچھا کام کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، ورنہ ان موقع پر ذکر کرنا یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہوتا۔ بہکانے والے بہت آ جاتے ہیں، تمہیں کس نے بتا دیا تم شادی میں جلسہ کرو، تم نے کن کا مشورہ مان لیا؟ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یار چنے اور لے لیتے، چنے اور پڑوا لیتے۔ حقیقت ہم اس منظر سے گزرتے ہیں نا تو یہ ہمارے دل کا درد بول رہا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، اگر شادی میں جلسہ کامیاب نہیں ہوگا پھر اور کون سا ایسا فنکشن ہوگا یار کہ جس میں نبی کا ذکر ہوگا؟ سب سے بڑی خوشی کا مقام تو یہی ہے، بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، نبی کا میلاد ہو، نبی کا ذکر ہو، میرے سرکار کی دعوت ہو جائے، سرکار میرے گھر میں تشریف لائے، جس گھر میں میرے آقا کی آمد ہو جاتی ہے اس کی شادی بھی
मुस्कुराती है, उसकी आने वाली नस्लें भी मुस्कुराती हुई। सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा काम किया उलमा को दावत देकर, और पानी वाले के हमारे मिलाद का हजरात को बुला करके अभी आप हजरात बड़ी अच्छी आवाज़ों में नाते समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी आवाज़ आप हजरत को दी है, वो अच्छे लहजों में भी हम सबको यह नाते समाप्त करनी है। अभी सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बाद में मैं चंद बातें आपसे करूंगा, वो इस्लाही पहलू पर मैं गुफ्तगू आपसे करूंगा कि जो बातें आपके दिलों पर लगे, और वो लोग जो लोग डीजों में जाते हैं लेकिन नबी की महफिल में आकर के नहीं बैठते हैं, वो उनके दिल पर जाकर के वो बातें लगे इंशाअल्लाह। अगर एक जुमला भी अगर दिल पर लग गया, अगर एक इंसान ने भी अगर अमल कर लिया, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे अजीज साहिब आलम की शादी भी कामयाब हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। कम से कम दिल पर असर करे तो कोई जुमला। बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा एक बात और बताएं कि शादी में बुलाया किसको जाता है? हाफिज इरफान साहब को बुलाया। क्यों बुलाया? कि हाफिज इरफान साहब से साहिब आलम को मोहब्बत थी। मदरस साहब को बुलाया गया इसलिए कि इनसे मोहब्बत थी। जिसे भी बुलाया गया मोहब्बत में बुलाया जाता है। शादी में किसको मोहब्बत में, जिससे मोहब्बत होती है उसी को बुलाया जाता है। आप ईमानदारी से बताएं, ये जो नस्ल खानदान की बुनियाद बतौर शादी रखी जा रही है, ये अगर नाच गाने डीजे बाजे और कंपनी और डांस से होती, ईमानदारी से बताएं कि ये बुनियाद खोखली होती है मजबूत होती? खोखली होती। क्यों होती खोखली? इसलिए होती खोखली कि बुलाया शैतान को गया, शैतान की दावत की गई है, और यही बुनियाद जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम से रखी जाती है वो मजबूत हुआ करती है, और उसकी आने वाली नस्लें दुनिया में भी कामयाब होती हैं, आखिरत में भी कामयाब होती हैं। सुभान अल्लाह। मैं करूंगा इंशाअल्लाह चंद बातें आपसे। पहले इसी शादी के ताल्लुक से चंद शेर आपके ज़हीन समातों के हवाले करूं, मुलाहिजा फरमाएं। एक मर्तबा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जिसने जश्न शादी में, जिसने जश्न शादी में जिक्र हक कराया है, जिसने जश्न शादी में, जिसने जश्न शादी में, जिसने जश्न शादी में जिक्र हक कराया है, जिसने जश्न शादी में, कि जिसने जश्न शादी में जिक्र हक कराया है, उसने कमले वाले को, उसने कमले वाले को अपने घर बुलाया है, उसने कमले वाले को अपने घर बुलाया है, जिसने जश्न शादी में। और जो कुरान पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, उनके घर में मौला की, उनके घर में मौला की रहमतों का साया है, उनके घर में मौला की रहमतों का साया है, जिसने जश्न शादी में। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी अच्छी निकाबत आप हजरात ने समाप्त की, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब जितने लोग यहाँ जमा हो गए हैं बस यही रहेंगे, अब इसके बाद में नहीं आएंगे। तो अब मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि मेरा यहाँ खड़े होने का मकसद यही था कि कुछ लोग और जमा हो जाएं और कुछ बातें उनसे की जाएं, सुने, यहाँ करके बैठें। यार कुछ ना कुछ तो मुआशरे में तब्दीली आनी चाहिए,
اور بڑا اچھا کام کیا ہے یار، نبی کا ذکر کر کے بار بار مبارکباد دینے کو دل جی چاہتا ہے، اس لیے کہ ایسے پر بہار موقع پر ایسی محفلیں کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہوتا، بڑی مشکلوں کا کام ہے یہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتا ہے مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ لباس کا کام ہوتا ہے انسان کے جسم کو چھپانا، لباس کا کام ہوتا ہے انسان کے جسم کی رنگت کو چھپانا، نظر آتا ہے تو لباس آتا ہے، انسان کا جسم نظر نہیں آتا۔ اللہ تبھی تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر مرد کے اندر اگر کوئی برائی ہو تو اسے عورت چھپانے کی کوشش کرے، عورت کے اندر اگر کوئی برائی ہو تو اسے مرد چھپانے کی کوشش کرے۔ دوسرا ریزن یہ نکل کے آتا ہے جب لباس اپنے لیے خریدا جاتا ہے، اچھی طریقے سے دیکھا جاتا ہے، جب اچھی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہیں اس میں کوئی چیرا تو نہیں ہے، کہیں پٹا تو نہیں ہے، کہیں پٹا تو نہیں ہے اور کہیں کٹا تو نہیں ہے، اچھی طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا ریزن یہ نکل کر آتا ہے کہ جب اپنے بیٹے کے لیے بیٹی دیکھنے کے لیے جاؤ یا بیٹی کے لیے بیٹا دیکھنے کے لیے جاؤ، اچھی طریقے سے دیکھو کہ وہ بچہ دیندار ہے کہ نہیں، دینداری تلاش کریں۔ آج کے دیکھا جاتا ہے آج خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا رسول کی سیرت کیا کہتی ہے، رسول کی حدیث کیا بیان کرتی ہے۔ آج معاملہ یہ ہے آج ہم خوبصورتی تلاش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چل کے بولے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرت آپ کے چہیتے صحابی حضرت عبداللہ اصغر، آپ کا رنگ بہت کالا تھا، جسم موٹا، موٹے موٹے ہونٹ، لوگ ان سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن نبی کے سچے صحابی تھے، نبی کے سچے غلام تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ، میں ہر کام آپ کی سنت کے مطابق کرتا ہوں، آپ کے نقش قدم پر قدم رکھ کے اپنی زندگی کو گزارتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ شادی بھی تو ایک آپ کی سنت ہے، جی تو چاہتا ہے کہ میں بھی شادی کر لوں، اس سنت کو بھی میں زندہ کر لوں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میری ایک چھوٹی سی سنت کو زندہ کرے گا پروردگار عالم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ جی تو چاہتا ہے، لیکن میں اتنا کالا ہوں اور اتنا موٹا ہوں، بھلا مجھے بیٹی دے گا کون، مجھے بیٹی کون دے گا؟ اس لیے کہ مدینے میں تو بڑی خوبصورت لڑکیاں رہتی ہیں، بڑی حسین و جمیل بیٹیاں رہتی ہیں، بھلا مجھ کالے کو بیٹی دے گا کون؟ میرے تمہارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نبی تمہاری شادی بھی کرائے گا اور شادی بھی ایسی گھر کرائے گا کہ جو قبیلے کا سردار ہوگا، اور ایسی شادی تمہارا پیغمبر تمہاری کرائے گا کہ زمانہ تمہاری شادی کو دیکھے۔ شادی ہوئی بھی نبی سے کہتی یا رسول اللہ یہ تو بتائیے بھلا مجھ کالے کو بیٹی دے گا کون، اتنے کالے انسان کو بیٹی دے گا کون؟ نبی نے فرمایا حوالہ دیا فلا جگہ آؤ، ایک میرا صحابی رہتا ہے، بڑا امیر ہے، بڑا رئیس ہے، اس کے گھر میں چلے جاؤ اور اپنی شادی کا پیغام دے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنا ہے صحابی رسول چلے ہیں اس طرف سے جس طرف حوالہ دیا گیا تھا، دروازے پر پہنچے، اندر سے آواز آئی، کہا کون؟ کہا نبی کا غلام۔ اندر آ گئے، آنے کے بعد میں کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے میرے نبی نے بھیجا ہے، کہا میرے نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اپنا رشتہ لے کر کے تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، میں اپنا رشتہ لے کر کے تمہارے دروازے۔ جیسی باپ نے اتنا سنا ہے سوچنے پر مجبور ہو گیا، یار اتنا کالا آدمی ہے، اتنا بھوندا آدمی، اتنے موٹے موٹے ہونٹ اس کے اور میری اتنی حسین و جمیل بیٹی ہے، اتنی پیاری بیٹی، اتنی نازوں سے پلی ہوئی بیٹی، اور اگر میری بیٹی نے سن لیا کہ یہ اپنا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا ہے تو پھر اس کے دل پہ کیا بیچے گی؟ باپ اسی افسوس میں بیٹھا ہے، کھڑا ہے کہ میں کیسے کہوں، میں اسے اگر بھیجتا ہوں، واپس بھیجتا ہوں تو نبی کی نافرمانی ہو جائے گی، نبی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر میں رشتے کے لیے ہاں کرتا ہوں تو کہیں میری بیٹی منع نہ کر دے، کہیں میری بیٹی انکار نہ کر دے۔ باپ خاموش ہے، اندر سے بیٹی نکلی، عرض کرتی ابو جان کیا معاملہ ہے، ابو جان کیا معاملہ ہے؟ باپ نے کہا بیٹی تمہارے سننے کی بات نہیں ہے، کہا بیٹی تمہارے سننے کی بات نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہا معاملہ ہمارا آپ سے معاملہ ہے۔ بیٹی نے کہا ابو جان آپ مجھے بتائیں نہ بتائیں لیکن میں نے دروازے سے سب کچھ سن لیا۔ اور کہتی ہے کہ ابو جان میں نے سنا ہی نہیں ہے بلکہ میں نے وہ رشتہ منظور بھی کر لیا ہے، میں نے
وہ رشتہ منظور بھی کر لیا ہے باپ حیرت میں پڑ گیا اتنا کالا آدمی اتنا کالا آدمی اتنا موٹا آدمی اتنے موٹے موٹے ہو بیٹی اتنی نازک سے پلی ہوئی بیٹی کو نے رشتہ منظور کیسے کر لیا؟ اب جو شعر علامہ کافی نے جو حدیث کی نقل کی ہے میں آپ تک وہ شعروں میں واقعہ پورا پہنچا رہا ہوں بس میں اپنی جگہ کو پکڑ رہا ہوں سنے مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اب لڑکی کیا کہتی ہے کہ اور کو مت دے کہ بابا تو نبی کی شان دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لڑکی کیا کہتی ہے اب باپ نے ڈر کی وجہ سے کہیں بیٹی انکار نہ کر دے، اب بیٹی کیا کہہ رہی، بیٹی کا عشق دیکھے نبی سے عشق کتنا کرتی ہے، نبی سے پیار کتنا کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے لڑکی کہ اور کو مت دے کہ بابا تو نبی کی شان دے، اور جن کی جانب سے ہمیں پہنچا ہے وہ فرمان دے، جن کی جانب سے ہمیں پہنچا ہے وہ فرمان دے، اور کو مت دے کہ بابا تو نبی کی شان دے۔ اب آگے لڑکی کیا کہتی ہے سنے مچل کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ میں نہیں کہتی کہ اس کے کالے رنگ کو تو دے، کہ میں نہیں کہتی کہ اس کے رنگ کالے کو تو دے، اور میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے۔ اب آگے لڑکی کیا کہتی ہے سنی مچل کے بولے سبحان اللہ۔ کہ مانتی ہوں کہ اس کے پاس زر ہے اور نہ مال ہے، کہ مانتی ہوں کہ اس کے پاس زر ہے اور نہ مال ہے، لیکن بھیجنے والا تو اس کو آمنا کا لال ہے، بھیجنے والا تو اس کو آمنا کا لال ہے۔ اب اس حدیث کا نچوڑ آ رہا ہے سنے مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اب اس لڑکی نے آخر میں کیا کہا کہ اے میرے باپ کہ میرا دل تو اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کیا اے میرے باپ کہ میرا دل تو اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کیوں کہ کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ لڑکی نے کہا ابو جان آپ نے آنے والے کی غریبی کو دیکھا ہے، اے ابو جان آپ نے آنے والے کے غریبی کو دیکھا ہے، آپ نے آنے والے کے رنگ کو دیکھا ہے، اے ابو جان آپ نے آنے والے کے رنگ کو دیکھا ہے، لیکن تمہاری بیٹی نے آنے والے کو نہیں دیکھا بلکہ بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ خلیفہ نے ملت اسلامیہ بات چل رہی تھی، اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ جی تو چاہتا تھا کہ زیادہ دیر گفتگو کی جائے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور سننے والے بھی اتنے ہیں، تو ہمارے وہاں سے آئے ہوئے مہمان کو سن لیا جائے۔ کہنے کا مقصد بڑا اچھا کام کیا، دیکھیں چاہے تھوڑی دیر ہو ذکر یہاں، لیکن اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو گیا۔ دل خوش اس بات سے ہوا کہ ایسے پرمہار موقع پر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرایا گیا، رسول کا ذکر ہوا چاہے تھوڑی دیر کی ہو جائے۔ یار اتنی ہی دیر اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ شادی بھی مسکرائے گی اور شادی والوں کا گھر بھی مسکرائے گا، بے شک سبحان اللہ۔ آنے والی نسلیں بھی مسکرائیں گے انشاءاللہ، ایمان کہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو بنیاد رکھی جا رہی ہے نا شادی کی، یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر سے رکھی جا رہی ہے۔ لیکن میں بالخصوص کر کے اپنے عزیز کو کہ کل کو اور کنٹرول رکھنا ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بھر تو جلسے ہوئے، رات بھر جو ہے ذکر ہوا، لیکن جیسے ادھر سے بارات نکلی اور ادھر عورتوں نے بنا لی کمپنی اس پہ، اس لیے کہ عورتوں پہ بہت زیادہ کنٹرول ایک دم سے کنٹرول نہیں ہوا تھا، تو یہ برادری مانتے نہیں ہے، اس لیے کہ اور ایک جگہ تو یار ڈھول نہ ملا نا، ڈھول
तस्लो पे अड़ गई तस्लो कंट्रोल नहीं होता है इस बिरादरी पे, बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कल को भी कंट्रोल रखें, जैसा आज का माहौल है ऐसे कल रखें इंशाअल्लाह। मेरा जी कहता है और मेरा दिल गवाही देता है इंशाअल्लाह, शादी भी अल्लाह की बारगाह में आपकी मकबूल होगी इंशाअल्लाह। बस मैं गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं भी कलमा पढ़ूँ, आप भी कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।